بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف حیات بلوچ، اردو ڈیجیٹل، ضلع میاں والی. 2024 مئی کو پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس کرایا گیا، حقیق عزت کا بل 2024، لیکن اس پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور صحافتی تنظیمیں اس بل پر ناخوش دکھائی دی اور انہوں نے احتجاج بھی کیا. اس سلسلے میں ہم میاں والی ضلع کے سینئر صحافی رانا امجد سے بات کرتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. جی رانا صاحب، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب، انہوں نے اپنی اسمبلی میں حقیق عزت 2024 کا بل پاس کروا لیا ہے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر آزادی کا لفظ جو ہے وہ متروک ہوتا جا رہا ہے، اور 75 سال سے جو ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس میں ہمیں کامیابیاں کم دکھائی دیتی ہیں. ہمارے سیاستدانوں کا جو کردار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو بطور سیاسی گروہ چلایا جاتا ہے، اور جو ہمارے ان گروہوں کی جمہوریت، میڈیا کی آزادی، آزاد عدلیہ سے کوئی سروکار نہیں. آپ موجودہ حکومت جو مسلم لیگ کی بنی ہے پنجاب میں اور مرکز میں، ان کا صرف 2 سال پہلے آپ دیکھ لیں جو ان کا رویہ تھا، جو ان کے دعوے تھے میڈیا کی آزادی کے بارے میں، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو کچھ اظہار خیال وہ آن ریکارڈ، لیکن آپ دیکھتے اقتدار سنبھالتے ہی سوچ بھی بدل گئی، رویے بھی بدل گئے، اور پنجاب اسمبلی نے جو ایک کالا قانون منظور کیا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو روکا جائے. لیکن اگر کوئی گالی دے سوشل میڈیا پہ، ایکس پہ دے دے یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ تو حقیق عزت کا قانون ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، اس کے لیے پہلے بھی قوانین موجود ہیں، لیکن پہلے جو قوانین موجود ہیں حقیق عزت کے، وہ تو سالہ سال تک چلتے رہے ہیں، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اس کے لیے ایک الگ ٹریبیونل بنایا گیا ہے، جو آپ اپلیکیشن دیں گے تو کوئی پولیس نہیں آئے گی، کوئی FIA نہیں آئے گی، صرف آپ کو بلا لیا جائے گا، اور اگر آپ نے ثبوت پیش کر دیے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ثبوت پیش نہ کیے تو پھر جرمانہ ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہے، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک الگ فورم بنا دینا بالکل یہ بھی زیادتی ہے. ایک جو ہمارے پہلے عدالتی نظام موجود ہے اس کے اندر جو خامیاں ہیں انہیں دور کیا جائے، نہ کہ آپ ٹریبونل بنائیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنائیں، اور اس چیز کو ایک محض اس لیے بنایا جائے جس کا مقصد یہ ہو کہ اپنے اقتدار کا دوام بخشا جائے اور تنقید سے بچا جائے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ نیت کے بارے میں دیکھیں کہ وہ نیت کیا ہے. اگر نیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو اس قسم کی برائیوں سے پاک کرنا ہے تو پھر تو خوش آئند ہے. لیکن کیا یہ مقصد یہ ہے؟ آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا یہ مقصد نظر نہیں آتا. وہ صرف اور صرف ہر حکومت نے اپنے لیے، اپنے تحفظ کے لیے قانون سازی کی ہے، اور اجتماعی معاشرے کے لیے کسی نے بھی قدم نہیں اٹھایا. لیکن سوشل میڈیا کو اتنا شتر بے مہار بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہر بندہ آ کر وہاں پر صحافت کرنے لگے اور دوسرے کی پگڑی اچھالنے لگے. تو اس کے لیے کوئی قانون تو ہونا چاہیے. دیکھیں، ہمارے ہاں جو یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ، جہاں کی ہم جمہوریت کو فالو کر رہے ہیں، جہاں کے ہم آئین کو فالو کر رہے ہیں، وہاں پر بھی سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا کے بڑے بڑے قوانین موجود ہیں. کوئی جھوٹی خبر نہیں لگا سکتا وہاں پر. کوئی پرنٹ میڈیا کا میں زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور آج سوشل میڈیا بھی ہے. ہمارے ملک میں ٹھیک ہے، بالکل اخبارات میں میڈیا کے لوگ، صحافی اور ان نون لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. بالکل اس کے لیے روک تھام کے ہونی چاہیے، لیکن جو قوانین ہیں انہیں مؤثر بنا دیا جائے. جو عدالتی انصاف کے اندر رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے، نہ کہ آپ ایک الگ ادارہ بنا کر، اور پھر اس کے اندر بھی ہوگا یہ، کیونکہ وہ حکومتی لیول پر بن رہا ہے کہ جب ان کے وہ تو مستثنا ہوں گے،
اور جو اپوزیشن سائڈ سے یا ان کے مخالف جو لوگ کر رہے ہوں گے انہیں گرفت کے اندر لا کے انہیں سزائیں دی جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دو عملی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پنجاب میں صرف بنایا گیا ہے، جبکہ مرکز میں جو ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو یہ پورے پاکستان میں کیوں نہیں یہ قانون لاگو کیا گیا حتی کہ عزت کا 2024 کا؟ میرے خیال میں وفاق میں بھی یہ قانون لا رہے ہیں، اور جہاں تک سندھ کی بات ہے وہ اس سلسلے میں راضی نہیں ہے، وہ مخالفت کر رہی ہے پیپلز پارٹی. بہت شکریہ جناب رانا امجد صاحب، بہت شکریہ.